بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج نومبر کی غالباً 6 تاریخ ہے اور دن ہے بروز جمعرات۔ موسم آپ لوگوں کی طرح خوبصورت ہے اور آپ اگر وقت مل جائے اپنے پیسے کمانے سے، اگر آپ دکاندار ہیں یا سرکاری ملازم ہیں یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر ٹائم مل جائے تو کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں، کیونکہ یہ زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو کوشش کریں آپ اچھا وقت گزاریں، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو اچانک میرے ذہن میں ایک شعر یاد آ گیا، وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ایک اور شعر یاد آ گیا اچانک۔ کتنے عجیب لوگ ہیں دور جدید کے، کتنے عجیب لوگ ہیں دور جدید کے، دل میں حسین جیب میں سکے یزید کے۔ تو کاش ہم لوگ اسلام پہ، قرآن پہ عمل کر سکتے۔ پتہ نہیں ہم لوگ قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے ملک پاکستان میں جو اسلام آیا وہ ایرانیوں کے ذریعے آیا، وہ عجیب طرح کا اسلام ہے۔ اوپر سے الحمدللہ جو ہمیں مولوی ملے ہیں وہ بھی جاہل قسم کے مولوی ہیں پاکستان میں، اور جو وہ قرآن کا حقیقی وہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دے نہیں سکتے، چونکہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے فرقے کے حوالے سے وہی وہ بیان کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو وہ حق بات بھی نہیں کرتے، مولوی سچ بھی نہیں بولتے، رزق حلال بھی کم و بیش نہیں کھاتے، لوگوں کی کمائی وہ کھا جاتے ہیں، چندہ وہ جو بھی ایک سسٹم ان کا ہے۔ تو پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو عجیب طرح کی ان کی زندگی ہے مولویوں کی، جو ان کے ذریعے عام تک اسلام پہنچتا ہے۔ تو پھر جو میسج یہ عوام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ عجیب قسم کا میسج ہوتا ہے۔ جب عوام حکمران سے ڈرنے لگتے ہیں، کوئی بھی ہماری قوم کہہ لیں، عوام کہہ لیں، لوگ کہہ لیں، جب حکمران سے ڈرنے لگیں اور حاکم اللہ سے نہ ڈرے تو تباہی یقینی۔ اور ہمارے معاشرے میں مولویوں نے اسلام کے نام پہ ہر طرف جہالت پھیلائی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں جن میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی مخلوق بھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ویسے آپ لوگوں نے کبھی سوچا جب مولوی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو نقد مانگتا ہے، اور جب آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وظیفہ بتاتا ہے؟ اور مولویوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمارے معاشرے میں قرآن کی بجائے اماموں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دین بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں انسانیت مر چکی ہے، مر چکی ہے، مر چکی ہے۔ میں نے بھی اپنے دوستوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو میں بھی ان کے بارے میں سچ بولنا چھوڑ دوں گا۔ اور ہمارے اسلام میں جو مولویوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے اسلام میں داڑھی، پگڑی، ٹوپی، تسبیح، کرتے اور شلوار کا نام نہیں بلکہ اسلام سچ بولنے کا نام ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے نے اسلام
مسجد تک محدود کر دیا ہے۔ اس مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ نہیں مولوی کرتے، سیاستدان بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہمارے معاشرے میں مہنگائی ہے لیکن ہمارے مولوی حضرات اور سیاستدان اس مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حلال مہنگائی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں مولوی نے دین کو جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف تک محدود کر دیا ہے۔ مسلمان مسجد میں عبادت گزار، مگر باہر آ کر برائیوں میں شریک ہوتا ہے، اور پھر یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ دھل جائیں اور ہمارے کاروبار مزید بڑھ جائے، مگر اپنا دل صاف نہیں کرتے، اپنی نیت کو صاف نہیں کرتے۔ ہمارے ملک پاکستان میں کسی بھی مذہبی مدرسے میں 8 سال لگانے کے بعد بندہ عالم نہیں بلکہ اپنے فرقے کا ہیرو اور دوسرے فرقوں کے لیے ولن ہوتا ہے۔ جس ملک کی آبادی 95% مسلمان ہو اور وہاں پر اسلام بچاؤ ریلیاں نکالنی پڑتی ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو اسپتال کی ضرورت نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاگل خانے کی، کہ وہاں ان کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں، یورپ میں انگریزوں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر لوگ پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، اور پاکستانی مدرسوں، اسکولوں، کالجوں سے پڑھنے والے بھیک مانگتے ہیں، نوکریوں کے لیے در در پھرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ دنیا پر حکومت کون کرے گا، انگریز یا مسلمان؟ ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ قسمت، مقدر اور تقدیر پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہے ہی تو پھر قیامت کے دن ہم حساب کس چیز کا دیں گے؟ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ تو آپ نے ہماری قسمت، مقدر، تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا تھا، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں نا مولوی حضرات کا یہ فلسفہ قسمت مقدر، کیا یزید کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ امام حسین کو قتل کرے؟ تو پھر یزید کیا قصور؟ یہ انسانوں کا ہے۔ یہ مولوی حضرات عجیب طرح کا اسلام آپ لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ خود قرآن کو کھولیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ قرآن مولوی اور پیروں کے لیے نہیں آیا، یہ آپ انسانوں ہودن الناس، آپ لوگوں کے لیے۔ آپ اسے کھولیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ کمانے کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کیا کریں، تھوڑا بہت اردو ترجمے کے ساتھ آپ قرآن کو کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اور کوشش کریں تھوڑا سا عمل بھی کر لیا کریں۔ تو میری کہنے کا مقصد ہے کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اور جاتے جاتے آپ کے نام ایک شعر کرتا چلوں۔ سانس کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، درد کوئی ہم سے ملا ہو تو معاف کرنا۔ تو خواتین و حضرات، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت ہو، کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔